الحمد لله العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست برکت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محمود اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثناء کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے واجب القدر بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی جو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن و ذائل میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے، اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کافرین کی گمراہی اور ان کی مرنے کے بعد یا قیامت والے دن جو سزا ہوگی، رب ذوالجلال نے ان آیات مقدسہ میں ان سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکبر کے ساتھ میری آیتوں کو جھٹلایا اور میرے مد مقابل یا میرے محبوب کے مد مقابل تکبر کیا، میری آیتوں پر عمل کرنا گراں سمجھا، تو کل بروز قیامت یا دنیا میں دنیا گزار کر، زندگی گزار کر جب وہ مریں گے، ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی روحیں ویسے ہی زمین کی طرف لوٹا دی جائیں گی۔ ان کی روحوں کا عالم یہ ہوگا کہ نہ آسمان پر کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ ہی روئے زمین پر کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ قیامت کے دن تک ایسے ہی بھٹکتی رہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوگی، اور قیامت والے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یاد رکھو کہ مجرمین کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، اور ان کا جہنم میں ٹھکانہ ایسا ہوگا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کہ ان کے چاروں 6 اطراف سے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوگی، ان کا بستر، ان کا بچھونا آگ کا ہوگا، ہر طرف سے ان کے لیے آگ کا بچھونا ہوگا، چاروں اطراف سے نہیں بلکہ 6 اطراف سے، سامنے سے بھی آگ، پیچھے سے بھی آگ، دائیں سے بھی آگ، بائیں سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، 6 اطراف سے ان کو جہنم کی آگ لپیٹے ہوئے ہوگی۔
تو میرے عزیز محترم، ان آیات مقدسہ سے چند ایک اسباق، کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مومنین جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو مسلمان کے لیے قرآن کا اعلان ہے کہ میرے محبوب کا غلام جب بھی قرآن کھولے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام اس کو ہدایت ہی ہدایت بخشے گا۔ تو ہمارے لیے اس قرآن پاک میں، ان آیات مقدسہ میں چند ایک اسباق ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی گوش گزار کروں۔ سب سے پہلا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جہنم کا ہمیشگی کا عذاب جو ہے، جہنم میں ہمیشہ کا عذاب کافرین کے لیے خاص ہے۔ مسلمان اگر جہنم میں جائے گا بھی اپنے گناہوں کے سبب تو کچھ عرصہ رہے گا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مسلمان، میرے محبوب کا غلام جو ہے، اگر اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں گیا بھی، جہنم کی سزا کا حکم ہو بھی گیا، اس کے باوجود میرے محبوب کے غلام کے چند اعضاء ایسے ہیں جن کو جہنم کی آگ بھی جلا نہ سکے گی۔ سب سے پہلا میرے محبوب کے غلام کا دل ہوگا۔ میرے محبوب کے غلام کے دل کو جہنم کی آگ ہرگز نہ جلا سکے گی۔ کیوں؟ سوال یہ ذہن نشین ہوتا ہے، سوال ایک اٹھتا ہے کہ جب انسان جہنم کی لپیٹ میں ہوگا تو یہ ہرگز نہ ہو سکے گا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس چیز کی تمیز کر سکے کہ یہ انسان کا دل ہے یا انسان کی ہڈیاں ہیں۔ جہنم کی آگ تو ہے، اس کا ایندھن ہی پتھر اور انسانی جسم ہے، تو وہ تمیز کیسے کرے گی؟ تو میرے عزیز محترم، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو، جب رب ذوالجلال کا بندہ اگرچہ گناہ گار ہو، تو قرآن پاک اس چیز کا اعلان کرتا ہے، آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، لیکن جب حکم خداوندی ہو تو آگ ابراہیم پر ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، میرے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، تو دل کو آگ کیوں نہیں کھائے گی؟ مسلمان کے دل کو آگ کیوں نہیں کھائے گی؟ آگ کیوں نہیں جلائے گی؟ اس لیے کہ مسلمان کا دل، میرے محبوب کے غلام کا دل، محبوب کا مسکن ہے، محبوب کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس دل میں محبوب خدا کی محبت شامل حال ہے۔ اس دل میں میرے محبوب کی محبت جو ہے اس نے گھر کیا ہوا ہے، اس لیے۔ اور دوسرے اعضائے نماز، ان کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اعضائے وضو کے اعضاء جو ہیں، میرے محبوب نے فرمایا میری امت قیامت والے دن اعضائے وضو سے پہچانی جائے گی، اس لیے کہ جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن میرے غلاموں کے وہ اعضاء سورج سے بھی زیادہ منور ہوں گے۔ ان کی نورانیت سے، میرے غلاموں کے اعضاء کی نورانیت سے قیامت والے دن میرے غلام پہچانے جائیں، میری امت پہچانی جائے گی۔ تو میرے عزیز محترم، سبق ہمیں کیا حاصل ہوا کہ جہنم کی ہمیشگی کی عذاب جو ہے وہ صرف کافرین کے ساتھ خاص ہے۔ اور ساتھ یہ بھی میں عرض کر چلوں کہ کافرین پر بھی میرا رب ذوالجلال اتنا کریم ہے کہ میرا رب ذوالجلال کافرین پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، اس کو عدل کہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو ظلم نہیں کہیں گے۔ کس وجہ سے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ کافرین کے جو معصوم بچے شکم مادر میں فوت ہو گئے، اگرچہ کافر کا بچہ تھا لیکن شکم مادر میں مر گیا، یا ماں کی گود میں مر گیا، یا بچپن کے عالم میں مر گیا،
قیامت والے دن وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا، اور وہ کافرین جو حالت دیوانگی میں فوت ہو گئے وہ بھی قیامت والے دن، حالانکہ کافر ہیں لیکن میرے رب ذوالجلال ظلم نہیں کرتا، کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، اس وجہ سے جو دیوانہ حالت دیوانگی میں فوت ہو گیا وہ بھی کل بروز قیامت جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ اور دوسرا سبق اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب کافرین کو دینا ہے، ایک عام کافر ہے، ایک خاص کافر ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے، تھوڑی وضاحت پھر کر دوں۔ عام کافر جو کسی کی تقلید میں، کسی کی پیروی میں وہ کفر کر لے، اس کا عذاب تھوڑا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، ساتھ ہی فرمایا واستکبروا، یعنی تکبر کے ساتھ جو میری آیتوں کو جھٹلائے، یعنی جو انسان تکبر کرتا ہے، تکبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والا عذاب میں زیادہ مبتلا ہوگا، اس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ جو تکبر کی بنا پر رب ذوالجلال کی آیتوں کو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات کون سی ہیں؟ آیت سے مراد رب ذوالجلال نے آیت نہیں فرمایا، آیات فرمایا، جمع فرمایا، تو آیات سے کیا مراد ہے؟ تو حضرات صوفیہ فرماتے ہیں آیات سے مراد میرے محبوب کی ذات ہے، آیات سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں، آیات سے مراد قرآن پاک ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آیات جس چیز کو میرے محبوب کے در سے نسبت ہو گئی، میرے محبوب سے نسبت ہو گئی، وہ آیات اللہ بن جاتی ہے۔ حجر اسود کو کون پوچھتا تھا؟ حجر اسود ایک کالے رنگ کا پتھر، اس کو کون پوچھتا تھا؟ صفا مروہ کس نے پہچان کروائی؟ صفا مروہ کی نسبت میرے محبوب سے ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفا و مروہ کو، اگرچہ یہ ان کی نسبت، ان کا تعلق بی بی ہاجرہ سے ہے، لیکن پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ صفا اور مروہ کیا ہے۔ میرے محبوب کی نسبت ہوئی، میرے محبوب نے فرمایا کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ہمیں پتہ چلا حجر اسود بھی، اور اس طریقے کے ساتھ میں یوں کہوں گا کہ روئے زمین کی تمام ذرات جو ہیں، کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لو، جس کو نسبت ہوئی محبوب خدا سے، وہ آیات اللہ بن گئی، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی۔ تو اب جو آیات اللہ بن جائے، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جائے، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ جو میری اس نشانی کو جھٹلائے گا، میری اس نشانی کے مد مقابل تکبر کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو میری عزیز محترم، ان سے سبق یہ حاصل ہوا جو اللہ کے ولی کے مد مقابل تکبر کرے وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، جو قرآن کے مد مقابل تکبر کرے وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، جو اللہ کے انبیاء علیہم السلام کے مد مقابل تکبر کرے اور ان کی احکامات کو ٹھکرائے وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ تو حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت دونوں مقام میں تو سرخرو ہو جائے، تو آ جا محبوب خدا کی بارگاہ۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جب انسان اس بارگاہ میں آتا ہے تو اس بارگاہ میں آ کر انسان کو رب ذوالجلال کا پتہ چلتا ہے، رب ذوالجلال کی شناخت ہوتی ہے۔ قرآن پاک اعلان فرماتا ہے، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اے محبوب میرے بندے جب تیری بارگاہ میں آ جائیں، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، قرآن کیا اعلان کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرے بندے جب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور آ کر کیا کریں، آ کر میرا پتہ پوچھیں، آئیں تیری بارگاہ میں لیکن متلاشی ہو میرے، اغیار کی بارگاہ میں جائیں گے میں نہیں ملوں گا، در بدر ٹھکراتے رہیں گے، ٹھوکرے کھاتے رہیں گے، لیکن میری شناخت نہیں ملے گی۔ اے محبوب جب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور آ کر میرا پتہ پوچھیں تو میرے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا فَإِنِّي قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ پھر اس انسان کے میں اتنا قریب ہوں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا میرے محبوب کے غلام میں تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرے عزیز محترم، حضرات صوفیہ فرماتے ہیں اگر تو رب کی شناسائی چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو رب ذوالجلال کو پا لے، رب کی رحمت کو پا لے، تو آجا میرے محبوب کی بارگاہ۔ واحد روئے زمین پر یہ ایسی بارگاہ ہے جس میں رب ذوالجلال کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہر مسلمان کو میرے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ چند ملفوظات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہ کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔